سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں ان ملاقاتوں کا احوال جاننا چاہتی ہوں جو رچرڈ گرینل اور جو ولسن سے ہوئی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کارگر ثابت ہوئی ہیں یہ ملاقاتیں، اور پاکستان کے لیے کوئی پیغام ہے اس میں؟ دیکھیں، اس وزٹ کا ان کا مقصد تو پاکستان کو پریشر میں لانا ہے. وہ وہاں پر لابنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے جیسے رچرڈ گرینل سے ملاقات کی بات کی ہے تو رچرڈ گرینل کی جو ٹویٹ ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. اس میں انہوں نے حوصلہ تو دیا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی صورتحال لاکھوں لوگ ہیں دنیا بھر کے اندر جو انصاف کے لیے سرگرم عمل ہیں. اور دوسری طرف جو کانگریس کے ممبر ولسن کی بات کی ہے، انہوں نے اس سے پہلے بھی لیٹر لکھا ہے. بات یہ کہ میں ان کے وزٹ وہاں دیکھ رہا ہوں، وہاں ابھی تک کوئی پی ٹی آئی مجھے متحرک نظر نہیں آ رہی. دیکھیں، پی ٹی آئی وہاں پر امریکہ کے اندر بڑی متحرک ہے، لیکن وہاں پر وہ اپنی اگر لابنگ کو ان تک محدود کر رہے ہیں. اصل سوال یہ ہوگا کہ کیا امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈالے گا. اس سے زیادہ توقعات آپ کو یاد ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن کے موقع پہ تھی. پاکستان کے اندر بھی کمپین تھی امریکہ کے اندر، اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ وہاں پر پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کے عہدیداران نے کی تھی نا. اب جب پاکستانیوں نے بڑے وہاں پر کروڑوں ڈالر استعمال کیے تھے. بیٹوں کے میدان میں آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن آپ کو یاد ہے اس وقت بھی میں نے آپ کو کیا بات کہی تھی، جب یہاں پر ہمارے ایک دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی وہ وہاں سے فون کریں گے، ایک ڈکٹیشن آئے گی. میں نے کہا وہ ڈکٹیشن نہیں دیں گے امریکہ. اب بھی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بات یہ کہ بیٹوں کا باپ کے والے سے ایک جذباتی تعلق ضرور ہے، لیکن یہ بیٹے یہ گولڈ سمتھ کے خاندان سے ہیں، اور یہ بھی جو اپنے رچرڈ گرینل کی بات کی ہے، ان کے ان سے کاروباری تعلقات ہیں. اور کاروباری تعلقات کے باوجود ان کی جو ٹویٹ آئی ہے وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. اور بات یہ کہ وہ پاکستان پر کس طرح پریشر ڈالیں گے. اور امریکہ کی ایک تاریخ ہے، امریکہ عدالتی معاملات کے دیکھیں عدالتی فیصلوں پہ کبھی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر امریکہ پاکستان کی ریاست پر کوئی اثر انداز ہو سکے گا، بلکہ اس سے آگے کی بات کرے. چونکہ علیمہ خان صاحبہ نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ بیٹے امریکہ جائیں گے، وہاں پر لابنگ کریں گے، اور اس طرح کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ کانگریس مین یا وہاں کا میڈیا کو لے کے وہ پاکستان آنا چاہیں گے. پاکستان ضرور آئیں، اور پاکستانی قوانین کے مطابق وہ یقیناً ان کے اپنے والد سے ملنے کا حق موجود ہے، اور حکومت ان کو ملاقات کروائے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ پاکستان کے اندر جو احتجاج اور احتجاجی تحریک کی بات ہے، اس میں وہ کوئی سرگرم کردار ادا نہیں کریں گے. اس میں لیکن وہ پاکستان آئیں گے، آپ کو لگتا ہے؟ اس سے پہلے ان کی والدہ کا ایک ٹویٹ تھا جس میں بڑے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا جب یہاں گرفتاری کی باتیں ہو رہی تھیں. میں نے آپ کو اگر 2 ہفتے پہلے یاد ہو، میں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب کے بیٹے نہیں ہیں. ان کا گولڈ سمتھ خاندان سے تعلق ہے. وہ احتجاجی سیاست پر زیادہ یقین نہیں رکھتے، وہ لابنگ پہ یقین رکھتے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لینا، علیمہ خان صاحبہ تو چاہ رہی ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پر احتجاج کی قیادت کرے. لیکن ایک اور خاتون بھی ہے، کیا بشرا بی بی چاہیں گی کہ وہ آ کے کسی یہاں پر احتجاج کی قیادت کریں؟ تو میرا نہیں خیال کہ ویسی صورتحال ہوگی. دیکھیں اصل امید اور توقع ان بچوں سے زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تھی. اس وقت وہاں پر پاکستانی نے ان کی حمایت کی تھی، پاکستانی نے ان کے لیے لابی کی تھی. لہٰذا یہ ساری صورتحال اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی امریکہ سے ٹیلی فون کال آئے گی اور پاکستان، یہ معاملات عدالتی ہیں، عدالتی معاملات کا عدالتی حل ہی نکلے گا. اور بات یہ کہ جس طرح کی کیفیت خود بانی پی ٹی آئی پہ طاری ہو چکی ہے، جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں، میرا خیال وہ بیانات اور ٹویٹس جس طرح کر رہے ہیں وہ نیشنل میڈیا کا تو حصہ نہیں بن رہے. وہ ایک غصے میں ہے، ایک بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مسئلے کا سیاسی حل نکال کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. آج یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو حماد اظہر کے گھر گفتگو کی ہے، وہ پھر ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. 2 دن پہلے ان کا پارٹی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کے راستے ختم ہو چکے ہیں. یہ دراصل ان کے اندر ایک کنفیوژن طاری ہے. جب تک وہ کنفیوژن سے باہر نہیں نکلیں گے، میرا خیال آگے کا راستہ ان کو نہیں نکل پائے گا. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے اس ٹائمنگ کا بتائیے کہ کتنی اہم ہے فیصلوں کی ٹائمنگ؟ دیکھیں آپ نے یہ بات تو بتا دی کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ جی 4 ماہ کے اندر یہ فیصلے سنانے ہیں. وہ 4 ماہ 8 اگست کو پورے ہو رہے ہیں، اور درجنوں لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق ابھی کچھ اور اضلاع سے بھی یہ فیصلے آ سکتے ہیں. آپ نے کہا دیکھیں یہ 9 مئی کے واقعات، یہ گراؤ جلاؤ سب کچھ ہوا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ براہ راست ملوث تھے، جن کے بارے میں شواہد موجود ہے،
انہیں تو سزا ملنی چاہیے. بات یہ کہ کچھ بھی ہے سیاسی سٹرگل پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے, لیکن اس سے پہلے اس طرح کی مثال نہیں ملی کہ جی پاکستان کے ریاست اور ریاستی اداروں پہ آپ چڑھ دوڑے اور جا کے حملے کریں, اور یہاں تک کہ جی ایچ کیو کے پہ بھی جا کے مظاہرہ کیا گیا. جی ایچ کیو کچھ بھی ہے تو پاکستان کی طاقت کا سمبل ہے. اور پھر یہ کہا گیا ان کی ذمہ دار لیڈرشپ نے کہ ہمیں ٹریپ کر لیا گیا. بھئی ٹریپ کس نے کیا یہ بھی وہ واضح کر دیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کی ٹائمنگ کی بات ہے, دیکھیں انہوں نے 5 اگست کی کال دی ہوئی ہے, اور جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ آج بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نہیں ہم ڈائیلاگ کی سمجھانا چاہتے ہیں, خود عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈائیلاگ کے معاملات ختم ہو گئے ہیں. ابھی تک وہ فضا طاری نہیں کر سکے, اور یقیناً یہ سزاؤں کا عمل جو ہے اثر انداز ہوگا اس احتجاج یا احتجاجی کیفیت پہ. اور بات یہ کہ سب سے بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ وہ پارٹی کے اندر ہے, اور پارٹی کے اندر جب تک آپ یکسوئی اور سنجیدگی نہیں لائیں گے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, آپ نے آگے کیسے کی طرف بڑھنا ہے. اور ویسے بھی جو احتجاج ایک زمانے میں پی ٹی آئی کی شناخت ہوا کرتا تھا, مزاحمتی بیانہ ان کی طاقت ہوتی تھی, وہ سارے آپشنز بروئے کار لا چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 5 اگست کو کوئی بڑا احتجاج وہ کر پائیں گے. علامتی طور پہ احتجاج ضرور ہوگا. قریشی صاحب کی بریت پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں ایک بات تو ریکارڈ پہ ہے کہ وہ اس دن کراچی کے اندر ان کی اہلیہ محترمہ وہاں پر ہاسپٹل میں داخل تھی, اس بنیاد پہ ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب 2 سال کے بعد کوئی اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ کریں گے, تو میرا نہیں خیال. ویسے بھی شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ضرور ہیں, لیکن پارٹی کے اندر جو پذیرائی ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. کہ 0+0+0 کے آگے جب تک 1 نہیں لگے گا تو اس کی طاقت نہیں بنے گی. لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کو پارٹی کے اندر اس طرح پذیرائی حاصل نہیں. ویسے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے خاندان یا شاہ محمود قریشی صاحب کا سیاسی کیریئر دیکھیں, وہ احتجاج والے بندے نہیں تھے. آپ کہہ رہے ہیں لیکن ایسا کسی ڈیل کے تحت نہیں ہو سکتا. حماد اظہر صاحب بھی منظر عام پر آئے ہیں, ابھی بھی وہ باہر میاں اظہر کی وفات کے بعد حماد اظہر صاحب منظر عام پر آئے ہیں اور انہیں بھی ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا. اٹ مینس کہ یہ خود ساختہ روپوشی تھی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس میں تو میں کریڈٹ دوں گا کہ پاکستان کی حکومت کو اور خاص طور پہ شریف فیملی کو کہ انہوں نے ایک تعلق ان کا میاں اظہر صاحب سے رہا, اور میاں اظہر صاحب پاکستان کے ایک ڈیفرنٹ سیاستدان تھے. میاں اظہر صاحب کی رواداری, وزیداری, ان کی دیانتداری, اس پہ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ گریس دکھائی ہے گورنمنٹ نے کہ ان کا بیٹا جو سکونڈر تھا وہ آ گیا, اور انہوں نے آ کے, میں اس وقت موقع پہ موجود تھا جب وہ اپنے باپ سے ملا ہے, اور میں وہ کیفیت کبھی نہیں بھول سکتا کہ باپ نے کس طرح اس کا ہاتھ چوما ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گریس پاکستان کی سیاست میں ہونی چاہیے. جب تک یہ گریس پیدا نہیں ہوگی پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی سیاست مضبوط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے.